آج ہم دنیا کے ایسے عرب ملک کی سیر پر جا رہے ہیں جو کوئی صحرا والی جگہ نہیں بلکہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں قدرت نے اپنا رنگ بکھیرا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں اسلام اور عیسائیت دونوں مذاہب کے لوگ صدیوں سے بھائی چارے سے رہ رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ خاص طور پر لڑکیاں انتہائی خوبصورت اور پرکشش سمجھے جاتے ہیں۔ آج ہم لبنان کی سیر کریں گے۔ لبنان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اگر آپ آج کے لبنان کا ماحول دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ یہاں کا حال بالکل مختلف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لبنان کے بارے میں ایسی حیرت انگیز باتیں بتائیں گے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لبنان، جس کا سرکاری نام ریپبلک آف لبنان ہے، مشرق وسطیٰ کا ایک دلکش عرب ملک ہے۔ یہ بحر روم کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اور اس کی شمالی اور مشرقی سرحد شام ہے، جبکہ جنوبی سرحد اسرائیل سے ملتی ہے۔ دنیا اسے صرف لبنان کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں کا رقبہ 10,452 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کا 161واں بڑا اور ایشیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لبنان کا نام گزشتہ 4,000 سالوں سے بدلا نہیں، جو اس کی قدیم تاریخ کی گواہی دیتا ہے۔ یہ سرزمین اپنی قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کے لیے مشہور ہے۔ لبنان کا دارالحکومت بیروت ہے، جو اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یہ شہر معاشی، سیاسی اور ثقافتی مرکز ہے۔ اس کا رقبہ 67 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر پچھلے 5,000 سالوں سے آباد ہے۔ لبنان کے شہر حارثہ میں ایک شاندار تاریخی مجسمہ موجود ہے جو لوری ماریان کہلاتا ہے۔ یہ بلند پہاڑی پر قائم ہے۔ اس کا وزن 15 ٹن، اونچائی 85 میٹر اور قطر 5 میٹر ہے۔ اب بات کرتے ہیں لبنان کے ایک اور قدیم شہر بیلبوس کی۔ یہ 8800 سالوں سے مسلسل آباد ہے۔ اس کی آبادی 400 افراد پر مشتمل ہے اور رقبہ 416 مربع کلومیٹر ہے۔ پھر آتا ہے شہر بیلبک۔ اس قدیم شہر میں رومنوں کا بنایا ہوا ٹیمپل کمپلیکس ہے جو سیاحوں کا مرکز ہے۔ لبنان میں ایک گاؤں بھی ہے جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا۔ لبنان جی پارٹیاں اور پول پارٹیاں دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے، جہاں لوگ بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اپنے ہر شوق کو پورا کرتے ہیں۔ ان پارٹیوں میں خوبصورت لڑکیوں کو دنیا بھر سے بلایا جاتا ہے اور رقص سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سفید رنگ کے خوبصورت اور پرکشش ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے۔ لبنان کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن فرانسیسی اور انگریزی بھی بہت بولی جاتی ہے۔ یہاں کی ہر شام شیشہ کے بغیر ادھوری ہے اور شیشہ کلب رات بھر کھلے رہتے ہیں۔ شراب بھی کھلے عام ملتی ہے اور بڑے بڑے شراب خانے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یورپ کے قریب ہونے کی وجہ سے لاکھوں یورپی سیاح سالانہ یہاں آتے ہیں اور ڈانس کلب، بارز، شیشہ کلب ہر شہر میں ملتے ہیں۔ لبنان کا مشہور رقص طبلہ ہے جو شادیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ کوئی بھی پہلی نظر میں ان کا دیوانہ ہو جائے۔ یہ لڑکیاں دبئی، کویت اور دوسرے عرب ممالک کے ڈانس کلبز میں بھی نظر آتی ہیں۔ لبنان کا وقت پاکستان سے 2 گھنٹے اور بھارت سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ لبنان تیل اور گیس پر نہیں بلکہ سونے کے ذخائر پر چلتا ہے، جو اس کی معیشت کا بڑا ذریعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے حروف لبنان کی سرزمین پر لکھے گئے۔ موسم یہاں دوسرے عرب ممالک جتنا گرم نہیں اور سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، جو عرب سیاحوں کو راغب کرتی ہے۔ لبنان اقوام متحدہ، عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کا بانی رکن ہے۔ یہاں تعلیم کی شرح 85% سے زائد ہے اور مفت علاج کی سہولیات ہیں۔ بیروت شہر کئی بار تباہ ہوا اور دوبارہ آباد ہوا اور آج بھی سیاحوں کا پسندیدہ مقام ہے۔ یہاں یہودی بھی ہیں، لیکن مسلمانوں اور عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ تھی لبنان کی دلچسپ کہانی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔